بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ سن 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ عظیم یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبراٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالڈووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے بعض گزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ آقائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی عزت بحال نہیں کر سکتی۔ ترک قوم کا آقائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا، جس نے صدیوں بعد مسلمانوں کو دنیا کی ایک عظیم طاقت بننے کا شرف بخشا۔ اسلامی تاریخ کا ہر باب ایمانی قوت سے لبریز ہے۔ ناظرین، ترکوں کی مدینہ منورہ اور بالخصوص مسجد نبوی سے والہانہ عقیدت محتاج بیان نہیں۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر عشق و محبت کے جس جذبے سے کی گئی، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ چنانچہ ترکوں کا بنایا مسجد نبوی کا قدیم حصہ اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ عشق رسول کی داستان سنا رہا ہے۔ عثمانی سلاطین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو بڑی عقیدت کے ساتھ محفوظ کیا، جبکہ روضہ اطہر کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والے مور کے پروں کو اپنی تاج میں سجایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آپ نے اکثر مزارات اور درباروں پر صفائی کے لیے مور کے پھنکوں کے جھاڑو استعمال ہوتے دیکھی ہوگی۔ مور پھنک کی یہ جھاڑو بطور عقیدت مزارات کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ روایت روضہ رسول سے شروع ہوئی، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ روضہ رسول کی جھاڑو کے پھنک کو بطور تاج سر پر سجانے والے عثمانی سلاطین نے 700 سال تک حکومت کی۔ سلطنت عثمانیہ نے 700 سال تک صرف کسی ایک ملک پر حکومت نہیں کی، بلکہ کئی ملکوں اور براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ درجنوں بادشاہ ان کے زیر نگین تھے۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، لیکن یہ شہنشاہ خود کیا تھے؟ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک حکمرانی کرنے والے یہ بادشاہ خود کو خدا اور اس کے رسول کا ادنا غلام سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک خدا اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری دولت، شہرت، طاقت، سیاست، قومیت پر مقدم تھی، اور یہی ان کی قوت کا راز بھی تھا۔ ناظرین، ایک دور تھا کہ جب مسجد نبوی میں حجرہ رسول کی صفائی کے لیے مور اور شتر مرغ کے پھنکوں سے بنی جھاڑو استعمال کی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ استعمال کے بعد ان پروں کی جھاڑو سے پر نکال کر عثمانی حکمرانوں کے پاس بھجوایا جاتا، جن کو فرد عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگاتے، ان کو چومتے اور اپنی پگڑیوں اور تاجوں میں لگانا اعزاز اور باعث فخر سمجھتے۔ بلکہ بعض سلاطین تو ان پروں کو آنکھوں سے لگا کر فرد عقیدت سے رو پڑتے کہ ہم اس قابل نہیں کہ خاک مدینہ کو ہاتھ لگائے یا اپنے تاج کا حصہ بنائے۔ جہاں دنیا بھر کے بادشاہ قیمتی سے قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال و یاقوت اپنی تاجوں میں لگانے کے شوقین تھے، وہاں یہ عثمانی سلاطین ان پروں کو اپنی پگڑی اور تاج میں لگاتے، اور یہی وہ عقیدت تھی جس نے ان سلاطین کو 700 برس تک بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر رکھا۔ اندازہ کیجئے کہ شاید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی خاک صاف کرنے والے مور کے پنکھ پگڑی میں لگا کر دنیا کی حکومت مل سکتی ہے، تو پھر اتباع رسول میں کیوں نہ دونوں جہاں کی سرخروئی ہوگی۔ ناظرین، سلطان سلیم اول جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے، ان کے رول ماڈل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان شہنشاہوں کے نزدیک قانون اور عدل کی حکمرانی ہر دوسری ترجیح پر مقدم تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان سے زیادہ قانون کی حکمرانی اور عدل کا داعی کوئی نہ تھا، کہ جن کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ فرماتے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کی باس پرس عمر سے ہوگی۔ ناظرین، جب خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی اور عباسی خلیفہ اپنے ہی محل میں قید ہو کر رہ گیا، عباسی خلیفہ کی مسلم سلطنت شدید ترین چپکلش اور ریشہ دوانیاں اور سازشوں کا شکار ہو کر پارا پارا ہو گئی۔ سلطنت اور حکمرانی صرف نام کی رہ گئی۔ تب ایسے میں ایک نئی طاقتور مسلم حکومت وجود میں آنا شروع ہوئی۔ یہ ترکی کی عثمانی سلطنت تھی۔ عباسیوں کو ہمیشہ عثمانی سلطنت کی سرپرستی حاصل رہی۔ عثمانیوں سے پہلے سلجوقی حکمران بھی عباسیوں کو بھرپور طور پر سہارا دیتے تھے، ورنہ عباسی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ ان کے دور میں درست اسلامی عقائد شدید خطرے سے دوچار ہو گئے تھے۔ فاطمی حکمران مصر سے افریقہ تک چھائے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے زور پر باطل نظریات اسلام کے نام پر نافذ کر رہے تھے، تو دوسری طرف صلیبیوں کے پے در پہ حملے جاری تھے۔ جب سلطان سلیم اول عباسی خلیفہ سے ملنے کے لیے حجاز گئے، تو خلیفہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ و تلوار
اور دستار سلطان کے سپرد کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی خلافت سے دستبردار کیا۔ یوں سلطان سلیم اول دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہلے عثمانی خلیفہ قرار پائے۔ جب تلوار و دستار حاصل کرنے کے بعد جب سلطان سلیم مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کے دروازے سے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر رینگتے ہوئے روضہ رسول کی چوکھٹ تک پہنچے۔ وہاں یہ بے اختیار اپنی چھاتی چوکھٹ کی دہلیز کی خاک سے رگڑتے رہے اور رو رو کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے رہے۔ اس حالت میں ان کی نظر روضہ رسول کے گوشے میں رکھی مور کے پروں سے بنی جھاڑو پر پڑی، جو کہ روضہ رسول کے خدام صفائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سلطان نے جھاڑو میں سے ایک پر نکال کر اس کو توڑا اور پھر اس کو اپنی پگڑی میں ارس لیا۔ کہنے لگے کہ آج سے میں عثمانی خلیفہ خادم رسول غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ پھر تمام عثمانی خلفاء میں یہ روایت چلتی رہی اور وہ حجرہ رسول کی جھاڑو کے پر کو اپنے تاجوں کا تاج بنائے 700 برس تک دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ یہی وہ محبت و عشق رسول تھی جس کی برکت سے سلاطین اور عثمانی خلفاء نے کئی صدیوں تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ بعض عثمانی خلفاء کا یہ شاہی لباس مصری دارالحکومت قاہرہ کے محمد علی عجائب گھر میں اب بھی موجود ہے، جس میں روضہ رسول کی صفائی میں استعمال ہونے والے مور کے پنکھ اب بھی لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔